میں ایسٹ پاکستان شامل نہیں تھا. اس لیے اس میں دیکھیے کہ پہلے قائد اعظم کی بات کی ہے کہ قائد اعظم کے ہاتھوں جو پاکستان بنا تھا وہ دو خطوں پر مشتمل تھا، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان. اس کو تو ہم توڑوا چکے، لیکن اب بھی یہ غنیمت ہے کہ وہ جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا وہ پاکستان ابھی موجود ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مزید نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے بھی حصے بکھرے کرا دیں. جس کا خواب an independent Muslim state at least in the north west of India کی صورت میں دیکھا تھا، کہیں ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کے بھیٹ نہ چڑھا دیں، اور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصے پر پھیلی ہوئی مساعی حبط اعمال کے حسرت ناک انجام سے دوچار نہ ہو جائیں. مسلم لیگ کا آغاز ہوا 1906 میں، پاکستان بنا 1947 میں. 41 برس کی مساعی تھی، تقریباً نصف صدی کی، جو پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوئی. تو اگر پاکستان ختم ہو جاتا گویا کہ حبطت اعمالہم، وہ ساری محنت اکارت گئی، ضائع ہو گئی. ایسا نہ ہو جائے. اس لیے کہ ایک طرف خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کے مصداق، تا حال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے. کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی دستور ہے ہی نہیں. گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے 40 سال پورے کر چکنے کے باوجود واضح رہے کہ آنے والے ماہ رمضان مبارک کے 27ویں کو یہ 40 سال پورے ہو جائیں گے. اور آج جب ہم پڑھ رہے ہیں تو جو رمضان گزرا ہے اس کے 27ویں کو 50 سال پورے ہو چکے ہیں. ہم 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، کے مصداق سیاسی اور دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہیں. اس فارسی شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو. 40 سال، یہ تے کے کیا معنی ہے؟ ایک حرف چھوڑ رہے ہو نا، بیچ میں کھاؤ نہیں نا اس کو. عزیزت، تیری عمر کے، تیری عمر عزیز کے 40 سال گزر چکے ہیں. تے جو لگ جاتا ہے نا تو یہ فارسی میں تیرے کا معنی دیتا ہے. 40 سال عمر عزیزت گزشت، جس سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اے میرے مخاطب، تیری عمر کے 40 سال عمر عزیز کے گزر چکے ہیں. مزاج تو از حال تفلی نہ گشت، حال طفلی، تمہارا مزاج ابھی، تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 41. تو وہ بچپنے سے نکل آئے کہ نہیں؟ کہیں یہ شعر مصداق اس کا تم پر اپلائی تو نہیں ہو رہا کہیں؟ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، کہ مصداق سیاسی اور دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہے. تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اور چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں کہ مصداق اس قافلہ ملی کی کوئی منزل معین ہے ہی نہیں. اور یہ ہجوم مومنی بے مقصدیت کے صحرائے تیہ میں بالکل اس شان سے بھٹک رہا ہے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے. 10 سال کے بعد آج پھر پاکستانی قوم بالکل اس کیفیت کے ساتھ دوچار. اب کل جو حادثہ ہوا ہے اور جو بھی واقعہ ہوا ہے، اٹ کین فلیئر اپ. یہ سن 69-70 کی کیفیات بھی بن سکتی ہیں، یہ سن 77 کی کیفیات بھی بن سکتی ہیں. لیکن سن 69-70 کی ساری جو بھی تھی اکھیڑ پچھاڑ، اس سے بھٹو صاحب برآمد ہو گئے تھے. سن 77 کی اکھیڑ پچھاڑ سے ماشاء اللہ آ گیا تھا. کوئی مثبت، کوئی مستحکم، کوئی اسلام کی طرف پیش رفت والا کوئی نظام نہیں آ پایا. ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں. اور آج کے حالات میں اس خطبے کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے. صحرائے 30 کے کیا معنی ہے؟ ہاں، چونکہ یہ لفظ آیا ہے یتیہون فی الارض، ورنہ صحرائے 30 کوئی لفظ نہیں ہے عربی کا.
کہ اب یہ 40 برس جو ہے زمین میں بھٹکتے تھے، تو اس سے پھر ایک یہ ترکیب بن گئی صحرائے تیہ، یعنی کسی ایسے صحرا میں بھٹک رہا ہو کوئی قافلہ کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ کدھر جانا ہے، کیا منزل ہے۔ چنانچہ اغیار تانے دے رہے ہیں اور پھپتیاں چست کر رہے ہیں، مبصرین اور تجزیہ نگار انتشار، ڈس انٹیگریشن اور حصے بکھرے ہو جانے اور بلکنائزیشن کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں خاص طور پر کچھ ایک زائرنگ نام کے ایک صاحب امریکن جرنلسٹ تھے، پاکستان میں کچھ عرصے موجود رہے، تو ان کی جو مقالات چھپے تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن اور ڈس انٹیگریشن۔ پاکستان جو بھی بچا کھچا پاکستان ہے یہ بھی اب حصے بکھرے ہونے، بلکنائزیشن کی کیا معنی ہے؟ جنرل معلومات کا بھی بہت ہی لو لیول ہے جی، کہ کہاں سے بنا لفظ یہ جی؟ بلک سے بلک کے معنی تو ہوتا ہے جمع ہو جانا، بلک۔ بلکان کسے کہتے ہیں؟ بلکان ایک علاقہ ہے مشرقی یورپ کا، جنوب مشرقی یورپ کا، جس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں۔ انہی میں تو یہ سارا یہ کیا ہوا، بوسنیا ہرسگوینہ کیا ہے یہ ساری ریاستیں ہیں۔ ایک زمانے میں مارشل ٹیٹو نے ان سب کو جمع کر کے یوگوسلاویا ایک بہت بڑا ملک بنا دیا تھا، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک تھے۔ ہمیشہ سے ان کو بلکنائزیشن، یعنی جہاں کہیں بھی کوئی بڑا ملک منقسم ہو جائے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اس کے لیے اب یہ لفظ بن گیا۔ جیسے صحرائے تیہ سے یا تیہون کے قرآن مجید کے لفظ سے صحرائے تیہ بن گیا، اسی طرح بلقان، ریاست ہائے بلقان، تو بلقان کی ریاستیں جو ہیں وہ بلکنائزیشن وہاں سے لفظ بن گیا، یعنی بلقان کی طرح ہو جانا کہ چھوٹی ریاستوں میں۔ جیسے ہندوستان، جب یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت جو ہے وہ کتنے عرصے رہی کل کہنے کو؟ 300 برس، 325 برس۔ 1526 میں آئے اور 1857 میں ختم ہوا، لیکن اس میں سے 150 برس تھے کہ جو واقعتاً جسے کہا جائے کہ سلطنت تھی اورنگزیب عالمگیر تک۔ اس کے بعد بلکنائزیشن شروع ہو گئی، اب یہ چھوٹی سی ریاست وہاں پر خود مختار ہو گئی، چھوٹی سی ریاست وہاں خود مختار ہو گئی، وہاں کا علاقہ کوئی اور ہو گیا، یہاں کا علاقہ کوئی اور ہو گیا۔ اسی لیے جب انگریز آیا تو اسے کوئی دقت ہی نہیں ہوئی، ایک کے خلاف دوسرے کی مدد کی۔ میسور اور نظام حیدرآباد دکن نے انگریز کا ساتھ دیا، لہٰذا اس کو بہت بڑی ریاست دے دی، باقی ساری ریاستوں کو اس کی مدد سے شکست دی۔ یہ کام انہیں آسان، اگر ایک یونائٹڈ کہیں اگر اکبر کے زمانے میں یا شاہ جہاں کے زمانے میں یا اورنگزیب کے زمانے میں انگریز آیا ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ ہندوستان کس شے کا نام ہے، کہ ایک کا طاقت ہے۔ لیکن وہ تو اس وقت آیا کہ جب کہ بلکنائزیشن شروع ہو چکی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ تو یہ بلکنائزیشن، اب میں تو آپ کو جنرل نالج بھی مجھے پڑھانا پڑتا ہے نا، کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور دشمن گھات میں ہے کہ کب آخری ضرب لگانے کا بہترین موقع ہاتھ آئے، اور خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود کے مصداق عصر حاضر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے۔ اس جملے کو سمجھائیں، یہ فارسی کیا آ گئی اس میں؟ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود۔ ایک ہوتی ہے آگ جو سلگ رہی ہو، ایک ہے شعلہ بھڑکا اور بجھ گیا۔ تو خوش درخشید، خوب چمکا تھا، لیکن شعلہ مستعجل بود، وہ اس شعلے کے مانند ہوا کہ جو بہت جلدی ہی بجھ بھی جاتا ہے۔ یہی لفظ ہے جو میں نے بہت اہمیت کے ساتھ، وہ جو میری کتاب ہے تحریک جماعت اسلامی، اس کا جو حصہ اول ہے کہ جماعت اسلامی کی تحریک کتنی عظیم تحریک تھی، اس کے یہ اصول تھے، یہ مبادی تھے، لیکن خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، وہ تحریک جو ہے پھر پاکستان میں آ کر 2 سال کے بعد وہ تحریک دم توڑ گئی۔ اب ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جو چل رہی ہے۔ تو خوش درخشید، کسی شے کے بارے میں جب آپ کہنا چاہیں کہ وہ چمکی تو خوب تھی، ابھری تو خوب تھی، ابتدا تو اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایک شعلے کے مانند بھڑک کر جلد ہی ختم ہو گئی۔ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، کیسے پڑھیں گے اسے منصوری صاحب؟
خود خوش درخشید، ہاں ولے کے معنی لیکن، مستعجل یہاں خالص عربی کا لفظ ہے، شعلہ بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی چونکہ یہ جو پرشین ہے یہ اس کی بہت بڑی ووکیبلری عربی کی ہے، لیکن یہ کہ ریسنٹلی پرشین کو پرشینائز کیا گیا ہے کہ اس میں سے عربی کے الفاظ اب نکالے گئے ہیں۔ جب سے ایرانین نیشنلزم کا دور شروع ہوا ہے، جیسے ہندوستان میں ایک نئی بھاشا بنائی گئی ہے کہ اردو کے الفاظ جو ہندی میں بہت زیادہ گھس گئے تھے، اردو کے عربی کے، ان کو نکال کر اب ان کی ایک علیحدہ بھاشا بن چکی ہے۔ وہ انہوں نے ان 50 سالوں میں نئی بھاشا بنائی ہے اور بنا کر اسے اتنا رائج کر دیا ہے کہ وہاں کے مسلمان اتنے عمدہ بولتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی BBC کا جو انڈین پروگرام آتا ہے ہندی کا، وہ میں سنتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ مسلمان اناؤنسر ہے جو بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایرانیوں نے بھی اپنی زبان میں سے عربی کے الفاظ کو نکالا ہے، تو یہ نئی ایرانی عربی کچھ مختلف ہو گئی ہے اس فارسی، نئی ایرانی فارسی جو پرانی فارسی تھی، اور وہ پرانی فارسی آج بھی افغانستان میں موجود ہے۔ تو جو شیخ سعدی کی فارسی تھی وہ اب ایران میں نہیں ہے، وہ بدل چکی ہے، حافظ کی، شیخ سعدی کی، البتہ یہ کہ اس کے سمجھنے والے زیادہ جو ہیں وہ اب افغانستان میں ہیں۔ مستعجل کیا لفظ ہے، کیا کلمہ ہے مستعجل؟ نصیر صاحب، اس میں فاعل ہے، کس سے ہے؟ مادہ کیا ہے؟ عین جیم لام، جس سے کہ اجرت کا لفظ بنتا ہے، اجرت سے باب استفعال استعجال۔ قرآن مجید میں بار بار آیا یستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، یہ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہیں۔ یعنی جب کہتے تھے کفار مکہ لے آؤ عذاب، ہم تنگ آ گئے سن سن کر تمہاری عذاب کی دھمکیاں، کان پک گئے ہمارے، لے آؤ عذاب، تو اس پر جواب آتا تھا یستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، ان کا کیا حال ہے کہ یہ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے، استعجال۔ گویا نظر بظاہر، اچھا یہ عصر حاضر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے، یعنی پاکستان کا وجود میں آنا، اس میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا، یہ اس کا جو ایک شعلے کے مانند بھڑکا تھا اسلام کا ایک معاملہ، اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ گویا نظر بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ یہ کاف و نون کیا بلا ہے جی؟ کن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کاف و نون یعنی کن سے پیدا کیا ہے، تو یہ شیطان کے الفاظ ہیں اصل میں علامہ اقبال کے کلام میں، کہ جس اللہ نے اس کائنات کو کن سے پیدا کیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو برباد کرنے پر بھی اس کا فیصلہ ہو گیا، تل گیا ہے۔ پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالا عمومی تشویش اور بددلی و مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں حالات حاضرہ کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جائے تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے۔ یعنی ایک تو عمومی تاثرات تھے جو اوپر بیان ہو گئے، اب ذرا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز۔ ایک جانب سیاچین گلیشیئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، کشمیر کی کنٹرول لائن آئے دن کی بھارتی جارحیت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے۔ پھر کشمیر کے علاوہ ہماری حساس ترین سرحد سے ملک بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ یہ صورت اس وقت بدل گئی ہے، اس وقت وہ خالصہ موومنٹ، سکھوں کی موومنٹ بہت تیزی کے ساتھ تھی، اور اس کے ضمن میں کوئی دن نہیں جاتا جب بھارتی زعماء میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں مورد الزام نہ ٹھہراتا ہو۔ جو بھی کچھ چل رہی تھی سکھوں کی موومنٹ، اس کے بارے میں بھارتی حکومت یہی کہتی تھی یہ پاکستان شرارت کروا رہا ہے۔ نتیجتاً پاکستان سے بھارت کی پیدائشی دشمنی اور مستقل نفسیاتی اور واقعاتی آویزش پر مستعد یہ فوری اور شدید اندیشہ سر پر منڈلا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اندرونی خلفشار کے باعث جھنجلا کر بھارت کسی بڑی جارحیت کا ارتکاب نہ کر گزرے۔ یعنی تنگ آمد بجنگ آمد، یا جسے کہتے ہیں ہاٹ پرسوٹ، کہ سکھوں کو بہرحال یہاں تربیت دینے کے ہم نے کیمپ بنائے ہوئے تھے، تو اگر کسی بھی وقت بھارت جو ہے تنگ آمد بجنگ آمد اس کے حوالے سے کہ ہمارے وہ کیمپ وہاں بنے ہوئے ہیں ہمارے خلاف جہاں ٹریننگ ہوتی ہے، کو حملہ کر دے تو صورتحال پھر جو ہے سن 65 کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ بہرحال وہ تو یہ کہ بھارت کا جو بھی
یوں سمجھیے کہ استقلال جس مسلسل جد و جہد سے انہوں نے اس جو خالصہ سکھوں کی تحریک تھی اسے ختم کیا ہے. گیو دی ڈیول از ڈیو. دشمن کے اندر بھی اگر کوئی صلاحیت ہو تو اس کو ماننا چاہیے کہ ہاں صلاحیت ہے. حالانکہ بہت ہی جس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ ہے 6 لاکھ فوج انہوں نے جھونک دی، اور ظاہر بات ہے کہ فوج جب کہیں اس طریقے سے ان ایکشن ہوتی ہے تو خرچ بے پناہ ہوتا ہے. کتنا خرچ ہو رہا ہے بھارت کا اس کا آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ جس کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کم وٹ میں. اسی طرح یہ خالصتان کا مسئلہ تھا. دوسری جانب افغانستان کی صورتحال اور اس کے داخلی نظریاتی تصادم پر مستعد روس کی ننگی اور براہ راست مداخلت اور امریکہ کی قدرے ڈھکی چھپی اور بالواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے شدید مسائل و خطرات پیدا کر رکھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک معلق ترازو سے وابستہ کر دیا ہے. اب اس میں 10 برس میں کیا بہت تبدیلی ہو چکی. روس شکست کھا کے جا چکا، لیکن وہ خلفشار موجود ہے. اس کے جو باقیات السیئات سمجھیے کہ وہاں کوئی مستحکم حکومت نہیں ہے. کس سے بات کریں کس سے نہ کریں، ایک سے بات کریں تو دوسرا ناراض، دوسرے سے کریں تو پہلا ناراض. اور اس وقت جو آج کی تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب اصل میں پاکستان تو گویا کہ اس معاملے میں آئسولیٹ ہو چکا ہے. اب اصل جو رسہ کشی ہو رہی ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے. پرو امریکن اور پرو رشین، پرو ایرانین، یہ چکر ہے اس وقت جو چل رہا ہے. ہم تقریباً اس پوری جو ہے جد و جہد اس سے ہم تقریباً یعنی یوں سمجھیے LBW جس کو کہتے ہو چکے ہیں. یہ آج کے خاص کوئی ایک تھا تجزیہ، میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے. چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ 5 صدی قبل کے الفاظ کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، یہ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا ہے. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. یہ بہت معنی خیز لفظ ہے. لاہور سے پاکستان شروع ہو رہا ہے اور پھر بخارا اور سمرقند تک جانے کے لیے بیچ میں یہ افغانستان آ رہا ہے. اور افغانستان کا یہ علاقہ وہ ہے جو حضور کے زمانے میں خراسان تھا، اور بخارا اور سمرقند تک کا علاقہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس خراسان میں شامل تھا. اور حدیث میں بھی چونکہ خراسان کا تذکرہ آیا ہے. اور اقبال نے جو فارسی کو ذریعہ بنایا ہے اپنے کلام میں، 2/3 اس کا کلام فارسی میں، صرف 1/3 اردو میں ہے. اس کا سبب بھی یہ ہے کہ اسے یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ان میں سے اکثر جگہ پر فارسی سمجھی جاتی ہے. ایران بہت بڑا ملک ہے، وہاں فارسی ہے. ادھر آذربائیجان تک فارسی ہے. تو یہ جو سینٹرل ایریا ہے ایشیا کا، اس میں چونکہ فارسی زبان جو ہے سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اس لیے علامہ اقبال نے اس کو ذریعہ بنایا. تو یہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ 5 صدی قبل کے الفاظ کے ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند حقیقت و واقعیت کا روپ دھار لے، اور یہ خطہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کی نشأت ثانیہ، اب یہ نشہ کا لفظ آج سمجھ میں آ گیا آپ کو، نشأت ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بن جائے. وہاں یہ خطرہ بھی حقیقی اور واقعی ہے کہ سائبیریا کا برفانی ریچھ بحیرہ عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آخری دوڑ کا آغاز کر دے، اور خاکم بدہن پاکستان بھی اس کی عریاں جارحیت کا نشانہ بن جائے. یہ سن 86 کی صورتحال ہے. سائبیریا کا برفانی ریچھ جو ہے اس کو ہمیشہ سے خواب دیکھتا رہا ہے زار کے زمانے سے کہ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے افغانستان اور پھر بلوچستان یہ اس کے لیے قریب ترین راستہ بنتا ہے. تو بخارا اور سمرقند سے نیچے اترے اور براہ راست جو ہے گرم پانی تک پہنچ جائے، تو اس کا بھی امکان موجود ہے. یہ تو ہوا پاکستان کا اس وقت کا جو بیرونی صورتحال تھی اس کا نقشہ. داخلی محاذ پر پاکستان کی ماں اور معمار پاکستان اور مصور و مفکر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت مسلم لیگ، جو ان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعتاً صرف نوابوں اور نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی، البتہ سن 35 اور 47 کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی. عرصہ ہوا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مصداق کامل بن چکی ہے، اور حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے اس کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے
اور غیر جماعتی انتخابات میں اپنے ذاتی وسائل اور محض زمینداری یا سرمایہ داری کے بل پر کامیاب ہونے والوں کی پیشانی پر اس کا لیبل چسپاں کر کے اس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل کچھ بھی نہیں، اور کم از کم عوام کی سطح پر اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت۔ اس کو آپ کچھ واضح کریں گے کہ یہ کیا صورت تھی، اس کے بین السطور کیا ہے؟ وہ کون سی مسلم لیگ تھی؟ جنیجو لیگ۔ یہ اصل میں اس جنیجو لیگ کا سارا حدود اربا بیان ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں یہ نواز شریف کی لیگ کا تو وجود تھا ہی نہیں نا، اس لیے کہ ضیاء الحق صاحب نے جب یہ محسوس کیا کہ ورلڈ اوپینین بھی میرے خلاف ہو رہا ہے، مارشل لا زیادہ نہیں چلنا چاہیے، MRD کی تحریک بھی، تو اس حوالے سے اب بہتر ہے کہ کوئی سیاسی نظام اختیار کر لیا جائے۔ اس نے دستور کے اندر جو ہے وہ اپنی منمانی تبدیلیاں کروائیں، اور اس میں پھر ایک بارگین کیا کہ چلیے میں سیاسی ایک حکومت شروع کر دیتا ہوں، اور اس کے اندر مسلم لیگ کے اندر تن مردہ میں جان ڈالنے کے لیے جنیجو کو سامنے لایا گیا۔ پھر غیر جماعتی الیکشنز میں جو لوگ اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے آ گئے انہیں شامل کر لیا گیا، اور وہ گویا کہ مسلم لیگ پارٹی بن گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پارٹی تو کوئی نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد سے ان 10 سالوں میں کیا فرق واقع ہو چکا ہے؟ جنیجو لیگ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے ابھی باقی، لیکن اس کی کوئی عوامی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ وہ زمیندار کچھ ہیں وہ جو اپنے جو بھی اثر و رسوخ سے آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس اثنا میں نواز شریف صاحب نے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں دینی اعتبار سے میں ان پر شدید جو ہے تنقید کرتا ہوں اور بہت بڑا گناہ گار سمجھتا ہوں، بڑا مجرم سمجھتا ہوں دین کا، لیکن سیاسی اعتبار سے اس حقیقت کو ماننا چاہیے کہ اس شخص نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، مسلسل جو ہے کام کیا ہے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور مسلم لیگ کے نام سے بہرحال اب ایک فعال جماعت ملک میں موجود ہے، اور وہ اصل میں نواز شریف کی یہ بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس وقت کے حالات سے اب تک جو صورت میں تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے۔ اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کل عدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ولی خان صاحب تھے، وہ تو روس کی آمد جو ہے اس کو ویلکم کہہ رہے تھے، اور سارا معاملہ کہ پاکستان اب ٹوٹے۔ اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر بلوچ سردار تھے، یہ سب لیفٹسٹ عناصر جو ہیں انہوں نے کھلم کھلا یہ کہنا شروع کر دیا تھا پاکستان کو ٹوٹ جانا چاہیے۔ ادھر سندھ میں جی ایم سید بڑھ کے مار رہا تھا، اس نے تو کتاب لکھ دی تھی، اب پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے، اس عنوان سے پوری ایک کتاب اس نے لکھی، اور وہ کتاب بہت بڑے پیمانے پر جو ہے سندھ میں چھپی ہے اور بکی۔ ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان عبدالغفار خان اور جی ایم سید کے ہیں، البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ ان سے بھی زائد ہیں، جن میں اہم تر نام NDP، PNP اور سندھی بلوچی پختون متحدہ محاذ کے ہیں۔ تاہم غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ اثر صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے، اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب حنیف رامے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ وہ یاد ہے کچھ؟ حنیف رامے نے کہا تھا پنجاب کا ہیرو رنجیت سنگھ ہے، جیسے کبھی جوان عبد الناصر نے کہا تھا کہ نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ صدام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں۔ یہ کہ نمرود جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا، اور فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور یہاں کا نمرود تھا۔ اسی طرح حنیف رامے صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ہیرو رنجیت سنگھ ہے۔ دوسری انتہا پر ہے بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں جن کی اکثریت واضح طور پر دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بھی قابل ذکر تو 3 ہی ہیں، یعنی JUI، JUP اور جماعت اسلامی۔ تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحارب دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے۔ یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقاء و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں اور اس میں اسلام کے نفاذ کی بھی داعی ہیں، لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت محدود بھی ہے اور ملک کے طول و عرض میں مختصر ٹکڑوں پاکٹس کی صورت میں، اسمال پاکٹس کی صورت میں منتشر بھی، یعنی یہ کہ جماعت اسلامی کا اس زمانے میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ عمل دخل جو ہے وہ کراچی میں تھا، کچھ بالکل اوپر جا کر سوات اور دیر میں تھا، یا جنوب یا پاؤں اور یا سر،
درمیان میں کہیں سیاسی عمل دخل نہیں تھا. اسی طرح JUI اس کا عمل دخل جو ہے وہ صرف بلوچستان کی پختون پٹی اور NWFP کی پختون پٹی میں تھا. JUP جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر جو عام سواد اعظم ہے، بریلوی مولوی ہیں، وہ ان کا تھا. حیدرآباد سندھ ہو گیا، ملتان ہو گیا، لائل پور ہو گیا، ایسی جگہوں پر ان کا کوئی نہ کوئی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، بلکہ تعداد میں تو ہمیشہ یہ سب سے آگے ہی رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان کا کوئی نہ تو جوائنٹ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ تمام دینی جماعتوں کا جو ہے دائرہ اثر و رسوخ جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو. ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چمکلش ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی. ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا سیکولر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہہ رہا ہے. سوشل ڈیموکریسی یا سیکولر ڈیموکریسی. اب یہ کہ اس وقت چونکہ خود نواز شریف صاحب نے بھی بالکل سیکولر ڈیموکریسی والا رول اختیار کر لیا ہے، دوسری طرف سوشل ڈیموکریسی کا اس وقت تک پرچار جو ہے پیپلز پارٹی کر رہی تھی، اب اس نام سے ہی وہ تائب ہو چکی ہے. اب وہ سوشلزم کا لفظ بھی کبھی زبان پہ نہیں لاتے، لیکن اس وقت تک یہ بات ابھی موجود تھی. اور یہ نواز شریف